الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور سلام کی نظری پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شب رسالت کے پروان اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اس محفل پاک میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے اور یقیناً ذکر الہی اور ذکر رسول سے ہمارے دل منور بھی ہوئے ہیں. اور دلوں کے چین کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہے. یہ بہت بڑی اکسیر، بہت بڑی دوا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی رحمت بنا کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس قدر برکتیں ہمیں میسر آئی، کس قدر فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، کتنے مظالم کو ختم کر دیا، اندھیرے سے ہمیں نور کی طرف لایا. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ہمیں کریں سوال. ترتیب کے اعتبار سے تیسری نشست جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ رسول سبحان اللہ. کا تذکرہ کیا. اور اس طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ چیزیں بھی ہم سنیں. اور اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے تاکہ ان بزرگوں کی یادیں ہمارے دلوں میں تازہ رہیں اور نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ ان اسلاف کے طریقہ کار پر عمل کر کے ہماری قوم ترقی کر سکے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے.
اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود کسی نعمت پر کسی رزق پر اپنے احسان کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بڑا ہی احسان کیا کہ انہی میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ سبحان اللہ، کہ حضور کے سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے لیے ہے ہی نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے، نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے، ان کا آنا ہی سارے عالم کے وجود کا سبب بنا، سبحان اللہ، ان کا ہونا ہی ساری کائنات کے ہونے کا سبب بنا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان، وہ جان ہے جہان۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار ہجرت کی رات جب غارب طور کے ارد گرد عدو پھر رہے ہیں، دشمنان دین پھر رہے ہیں، حضور کی تلاش میں بھٹک رہے لیکن حضور نظر نہیں آ رہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہاں سے نظر آئے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھر رہے، جان کس کو نظر آئے، جان سب کے پاس ہوتی ہے لیکن نظر کسی کو نہیں۔ ارشاد اللہ تعالیٰ نے اپنے سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ساری تاریخی دور ہوئی۔ آج یہ جتنی ترقیاں، جتنی ٹیکنالوجی، یہ جتنے فائدے ہم دیکھ رہے ہیں سب حضور کی آمد سبحان اللہ، کہ حضور کے آنے سے عالم کو علم ملا، اس علم سے فہم ملا، اس فہم سے لوگوں کی عقلیں کھلی اور عقل کے دریچے اتنے کھلتے گئے کہ آج انسان جو ہے آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، سب حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کا ایک ایک ذرہ جگمگا ہوا، سبحان اللہ، در و دیوار روشن ہو گئے تھے، ایک ایک ذرہ جگمگا اٹھا۔ مدینے میں ہر طرف ہمیں انوار و تجلیات ہی برستے نظر آتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یوں محسوس ہو گیا کہ اب ساری چیزیں حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن طرف دیکھیے آج بھی مدینے میں جائیں تو وہاں کی بہاریں، وہاں کی رونقیں، وہاں کا موسم، وہاں کا آب و ہوا، وہاں کے کا رہن سہن، وہاں کی خوشبو سب سے نرالی ہے۔ سبحان اللہ، لوگ پوری دنیا گھوم کر آتے ہیں اور مدینے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے زیادہ سکون ہمیں کہیں ملا۔ آج ہم جیسے گناہگاروں کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے مدینے کے گلیوں میں چلتے دیکھا، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کو اپنی خوشبو بکھیرتے دیکھا، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کو دیکھا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا یہ عالم رہا ہوگا کہ حضور جب نگاہوں کے سامنے تھے تو کتنے انوار، کتنی برکتیں ان کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیم بچہ روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر عدالت پر رہے، اور اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں فرماتے تھے تو امامت کی جگہ حضرت سیدنا ابو بکر سبحان اللہ، کہ یہ امامت، یہ امامت فرماتے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے اقدس کے پردے کو ہٹا کر صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا کہ دیکھو
میرے دیوانے کیسے نماز ادا کرتے سبحان اللہ صحابہ سب نماز کی حالت میں ہے اور سب کے سب حضور کی پھر گئے حالت نماز نہیں حضور کی طرف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا مسکرائے اور پھر فرمایا اپنی نماز جاری سبحان اللہ یہ عالم تھا یہ سب بخاری شریف میں بخار والوں کو بخاری نہیں آتا انہیں صرف شروع کی 2-4 حدیثیں لکھتی ہیں کون سی لکھتی ہیں رفع یدین کہاں پر کرنا ہے کہاں سے ثابت ہے رفع یدین بس اس کے علاوہ بخاری کی حدیثیں انہیں نظر نہیں آتی رفع یدین کے ہی حوالے سے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے ہی پریشان ہے میرے پیار میرے بھائی مہربان پڑھنا ہے پڑھو تمہیں حدیث مل گئی پڑھو تمہیں جو مل گیا ہے وہ کرو لیکن امت کو پریشان مت قوم کو پریشان مت کرو لوگوں کو پریشان مت کرو یہ حرکت ہرگز مت کرو کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور اسی راہ پر سارے لوگ چلے آئے نہیں اگر کسی اور مسلک کے پاس کسی اور مذہب کے پاس اگر تم سے مضبوط روایت موجود ہوگی تو تمہاری روایت سے بہتر اس کے طریقے پر ہمارے امام اعظم امام بخاری سے افضل اعظم ہمارے امام اعظم فقیہ اعظم ہے ہمارے امام اعظم ابو الفقہاء ہے ہمارے امام اعظم تابعین میں سے ہے امام بخاری تابعی بھی نہیں ہے تبع تابعی بھی نہیں امام اعظم تابعین میں سے مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا امام اعظم وہ ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بہت زیادہ پڑھا ہے امام اعظم وہ ہیں جو امام بخاری سے زیادہ صحیح حدیث کے اصول کو مضبوط کرنے والے ہیں امام بخاری کے نزدیک حدیثوں کے اصول جو ہیں اس سے زیادہ مضبوط اصول امام اعظم امام بخاری کے نزدیک صحیح حدیث یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے تو پھر بخاری تو صحیح ہے تو صحیح حدیث نادانو صحیح حدیث کا کانسیپٹ ہر امام کے پاس الگ رہا ہر امام کے پاس صحیح حدیث کا کانسیپٹ جو ہے وہ الگ رہا ہے اس کے اصول ضابطے جو ہیں وہ الگ رہے امام بخاری کے پاس صحیح حدیث کا ضابطہ کیا ہے امام بخاری کے پاس صحیح حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ جس نے روایت بیان کی ہو وہ اپنے سے پہلے کا جس کا نام لے رہا ہے وہ اس کے زمانے میں پایا جاتا ہے اس کے زمانے میں موجود کہ دونوں کا زمانہ ایک جیسے میں ہوں میرے استاد ہیں اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے استاد سے یا پھر مفتی نظام الدین صاحب مفتی کے مسائل جدیدہ ہیں ان سے میں نے کوئی بات سنی اور وہ میں نے آپ کو سنائی تو اتنا کافی اس بات کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے امام بخاری کے نزدیک لیکن امام مسلم کے نزدیک کیا امام مسلم کے نزدیک صحیح حدیث کے اصول یہ ہے کہ وہ دونوں ایک زمانے میں بھی ہوں اور ایک علاقے میں بھی ہوں ایک زمانے میں بھی ہوں اور ایک علاقے میں بھی ہوں چاہے یہ ان کے شہر رہے ہوں یا وہ ان کے شہر آئے امام بخاری سے زیادہ مضبوط جو ہے سخت امام مسلم کا کانسیپٹ ان کے اصول ہیں اور امام اعظم کے اصول کیا ہے امام اعظم کا صحیح حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں بھی ہو ایک علاقے میں بھی ہو اور دونوں کا ملنا بھی ساتھ میں ایک علاقے میں ہونے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے مل چکے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں جامع مسجد کے امام سے آپ کی کبھی ملاقات ہی نہیں کبھی ملاقات نہیں اور آپ ان کا حوالہ دے کر کہیں کہ میں نے امام صاحب سے یہ سنا ہے اور جامع مسجد کے امام نے یہ کہا اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک زمانے میں بھی ہے ایک علاقے میں بھی ہے اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن امام اعظم پوچھیں گے نہیں ملنے گئے تھے کیا ان سے سامنے ان سے ملاقات کی تھی اپنے کانوں سے ان کی زبان سے یہ کلمات سنے تھے تب امام اعظم سے قبول کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ میں امام بخاری کی حدیث کو قبول کروں
کروں یا امام اعظم کی حدیث میں امام بخاری کی روایتوں کو مانوں یا پھر امام اعظم کی روایتوں کو مانوں؟ صحیح حدیث کا مضبوط ہونا میرے نزدیک امام بخاری کا زیادہ ہوگا یا امام اعظم کا زیادہ ہوگا؟ یقیناً میرے امام کا زیادہ. یہ وہیں پر پڑے ہوئے اگر میرے امام نے رفع یدین نہیں کیا تو ان کے پاس ویسی مضبوط روایت پہنچی اور یقیناً پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ امام اعظم جس مذہب پر ہے وہ مذہب تین عظیم صحابہ کا مذہب ہے. وہ صحابہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہے اور ان کے عظیم شاگرد ان کے ساتھ رہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کئی سالوں تک حکومت کرواتے رہے اور اپنے علم کا دریا لوگوں کے درمیان بہاتے رہے. سبحان اللہ. ان تین عظیم صحابہ کا مذہب امام اعظم کا مذہب ہے، یعنی احناف حنفی جو ہے اس عظیم راستے پر چلتے جس پر عظیم صحابہ رہے. سبحان اللہ. عظیم صحابہ رہے تو ان بیچاروں کو اس سے زیادہ جو ہے راستہ ملتا ہی نہیں. اور کہاں سے ملے؟ پڑھنا آتا نہیں ہے. جو بھی آپ کے سامنے آ کر کے لڑے اس سے پوچھو بھائی کبھی پڑھا ہے حدیث کو اپنی زبان سے پڑھا؟ میں اسے ایک ہی سوال کرتا ہوں، بخاری پر عمل کرنا ہے نا؟ چلو کریں گے، آپ کو بھی بتا دوں. بخاری میں دو حدیثیں آتی ہیں. ایک یہ حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز فرمایا تو کانوں کا کھال اٹھایا. دوسری حدیث میں ہے کہ کانوں کا کھال اٹھایا. اب وہ تم مجھے یہی بتا دو میں اس پر عمل کروں یا اس پر میں کانوں کا کھال اٹھاؤں یا کانوں کا کھال اٹھاؤں؟ دونوں حدیث امام بخاری بتا رہے ہیں. میں کس پر چلوں؟ تو میں نے اپنے امام کا ہی دامن تھام لیا. میرے امام نے کہا سن کانوں کا کھال اٹھا لے، اس لیے کہ کانوں کا کھال اٹھائے گا تو انگوٹھے تیرے کان تک پہنچیں گے اور ہاتھ کاندھے کے مقابل میں ہوگا تو دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا. میں اپنے امام کے پیچھے ہی چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا کس میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا دوں، یہ بتائی نہیں جاتی. کیوں نہیں بتائی جاتی پتہ نہیں، لیکن بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے جو ہے اب یہ جیت بھی گیا اب لوگوں کے سینے اور چوڑے ہوں گے. دیکھو ہم جیت ہمیں پتہ ہے ہم نے دو بڑے طاقتور لوگوں کو گھٹنے پر ڈال دیا تو ہم سیدھے ہیں، ہم ایک دم سیدھے ایک دم سچے. تو اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارا ملک بھی تو جیتا، اس نے بھی تو فتح حاصل کی. تو کیا مذہب اسلام نہیں چھوڑا؟ تو بہت سیدھے چوڑے ہیں اور بہت آئیں گے وہ کر کے دیکھو ہم سیدھے ہیں، ہم سچے ہیں، اور زیادہ زور لگائیں گے اور پیسے بانٹیں گے لوگوں کے ذریعے اور دولتوں کی تقسیم ہوگی اور اپنا بنایا جائے گا. مولا علی کے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کو اپنا مولا مان کر مولا ہی تو اور آئیں گے دوڑتے اور بتائیں گے. اسی لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں تاکہ خلافت کا کانسیپٹ بالکل واضح ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہے اور انہوں نے قبول بھی نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علی ہوئے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور کی بارگاہ میں حاضر بہت دیر تک حضور کی خدمت میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت میں راحت محسوس جس دن وصال ہوا تو صبح کے وقت طبیعت میں کچھ راحت محسوس ہوئی تو حضرت مولا کائنات نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں راحت آ چکی ہے، اب میں اپنے کچھ ضروری کام سے فارغ ہوئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ نکلے حضرت عباس کے ساتھ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور سے خلافت طلب کرو.
جاؤ اور خلافت طلب کرو اور کہو کہ مجھے اپنے بعد کا نائب بنا کہ میں خاندان سے بھی ہوں، بنو ہاشم سے بھی ہوں، داماد بھی ہوں، چچا زاد بھائی بھی، لوگوں میں بہتر جائے اور خلافت طلب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ غور سے سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی راحت آ چکی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے علی بخدا، میں نے عبد المطلب کے بیٹوں کی وفات کے وقت میں ان کے پاس حاضر رہا ہوں اور ان کے بیٹوں کے چہرے پر ان کی وفات کے وقت ان کی پیشانی پر میں نے جو آثار دیکھے ہیں وہی اثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب وصال فرمائیں۔ تم جاؤ اور خلافت طلب کرو۔ حضرت علی کا جملہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر خلافت طلب کی تو کوئی بات نہیں، اگر حضور نے دے دی تو بہت اچھی بات، لیکن اگر حضور نے منع کر دیا، اگر حضور نے منع کر دیا تو پھر قیامت تک بنو ہاشم کو کوئی خلیفہ نہیں بنے۔ یہ اتنی بڑی رائے، اتنی بڑی بات تھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جاری ہو گیا کہ نہیں تم خلیفہ نہیں بنو یا بنو ہاشم سے کوئی خلیفہ نہیں بنے، تو پھر قیامت تک امت اس بات پر جم جائے گی کہ حضور نے منع فرما دیا، کوئی سید خلیفہ نہیں، کوئی آل رسول کو خلافت نہیں دی جائے۔ اس لیے میں خلافت طلب کرنے لوں، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے سبحان اللہ، اور جس کو قوم چنے گی اسی کو خلیفہ مانے۔ یہ اللہ پر وہاں سے رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوا، خبر پہنچائی مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں تک، سارے لوگ حاضر ہوئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر، سیدنا صدیق اکبر بھی حاضر ہیں، سبھی حاضر ہیں۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد چند لوگوں نے آپس میں بحث شروع کر دی کسی معاملے کو۔ اس معاملے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لایا جائے تاکہ میں کچھ وصیتیں تمہیں کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بڑے جلال میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر کہ طبیعت عالیل ہے، طبیعت میں بگاڑ ہے، حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے سازگار محسوس نہیں ہو رہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، قدموں میں بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض نہ ہوں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو احکام اس میں بیان کر دیے گئے ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے کافی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب کچھ ٹھنڈا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ذکر میں اپنے رب کی یاد میں مشغول، اور پھر دوپہر ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دارے پانی سے مثال فرما کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کے حالات جو تھے وہ بالکل بگڑ چکے تھے، صحابہ کرام اپنے آپے میں نہیں تھے، جس تک یہ خبر پہنچتی تھی وہ پریشان ہو جایا کرتا، تڑپنے لگتے تھے۔ پورے مدینہ طیبہ میں ایک قیامت کا عالم طاری تھا، سارے صحابہ، ساری صحابیات ہر گھر میں رو رو کر لوگوں کا برا حال ہوا تھا، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اپنے آپے سے باہر تھے کہ تلوار تان کر پوری گلیوں میں گھوم رہے تھے اور فرماتے تو جو کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ اس وقت لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر عمر کو دیکھو عمر کا کیا حال ہوا ہے، کہیں وہ لوگوں کو کاٹنا نہ شروع کر دے، جاؤ انہیں پکڑو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان کو سمجھایا، نصیحت کی کہ اگر تم اللہ کے زندہ ہونے پر اور اللہ کے باقی رہنے پر یقین رکھتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا اللہ
سبحان اللہ اور اس نے اپنے محبوب کو پسند فرمایا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا، طلب فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ غضب وہاں پر ٹھنڈا ہوا، آپ نے راحت کی اور ایک دیوار سے ٹیک کر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال کا معاملہ ہو، تجویز و تفویض کا معاملہ ہو۔ اب یہ معاملہ تھا کہ غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اسی کشمکش میں سے ایک آواز آئی کہ غسل نہ ہو، شیطان کی آواز، اتنے میں دوسری آواز آئی اور کہا کہ میں اللہ بندہ خضر ہوں، انبیاء کو غسل دیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے غسل کا اہتمام فرمایا، غسل دیا گیا، تکفین کا معاملہ کہاں دفنایا جائے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں انبیاء کا جس جگہ پر وصال ہو وہی ان کا مقبر ہو، وہی انہیں اپنایا گیا۔ تو جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہی آپ کو اپنایا گیا اور اسی جگہ پر آپ کی۔ لیکن انبیاء کو جو موت آتی ہے وہ بس وعدہ الہی، اور وہ اس لیے تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھ پائے، خدا نہ سمجھ پائے۔ حضرت عزیر کے ساتھ معاملہ، لوگوں نے انہیں خدائی درجہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو انہیں خدائی درجہ دے دیا۔ تو لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے انبیاء کو موت آتی بس ایک آن کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی اپنی اپنی قوموں میں سبحان اللہ۔ پھر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے گھوم گھوم کے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، بخاری پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، مسلم پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، معراج کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اگر قبر میں کوئی نہیں ہے تو پڑھ کون رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبیوں کا یہ عالم ہے، وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہے، اور پھر حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں بھی موجود ہے، اور چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی موجود ہے۔ نبیوں کی شان یہ ہے، یہ شان ہے انبیاء کرام کہ جہاں آپ انہیں یاد کرو وہ وہاں موجود ہے، تم جہاں انہیں تلاش کرو وہ وہاں موجود ہے، تم جہاں ملنا چاہو وہاں موجود ہے۔ یہ عالم ہے انبیاء کی شان کا، اور یہاں لوگ پریشان ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ ایسے زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ وہ اپنی قبر میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ درود کی تعلیم فرمائی کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد؟ حضور نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض فانتظل اجسام الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رزق نہیں دیا جاتا ہے دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے، بلکہ اولیاء کرام، علماء کرام، فقہاء اعظام، محدثین کرام تو یہ فرماتے ہیں، اور خود حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ امت میں اگرچہ ہمیشہ بڑا اختلاف رہا مسائل کو لے کر کے، اعمال کو لے کر کے بڑا اختلاف رہا، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی اپنے وصال کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور ہر کوئی اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی کے ساتھ۔ ارے میرے پیارو، قرآن تو کہہ رہا ہے، اس کا تو اسلوب ہے، کسی عظمت والی چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس سے ہلکی چیز کی عظمت کو بیان کر دیا ہے،
اس سے کمتر چیز کی عظمت کو بیان کر دیا جاتا ہے، اسی سے سمجھ لو کہ اب اس سے افضل جو لوگ ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ ماں باپ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان سے اف تک نہ کہنا، تو کوئی آ کر کہے اف کہنے سے منع کیا گیا، میں اف نہیں کروں گا لیکن ماروں گا، میں اف نہیں کہوں گا لیکن اپنے ماں باپ کو گالیاں دوں گا، اف نہیں، کیونکہ قرآن میں اف کہنے سے منع کیا گیا۔ یہ ایسے لوگ، یہ لوگ جو ہیں یہ پڑوسی جو ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا، تو کہتے ہیں نا اف کہنے سے منع کیا گیا نا، ہم مار سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم پھر سکتے ہیں 40 دن، 3 مہینہ، 4 مہینہ، وہ پڑے رہے، بیمار رہے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اور یہاں ماں باپ کی خدمت کا عالم یہ ہے کہ ویسے کرنی کو کہ پہلے اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد جب فارغ ہونا تب آنا دیا۔ یہ عالم وہ چاہتے تو تم سے زیادہ عبادت والے تھے، 4 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، کیا 1 دن کے لیے بھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکتے تھے، لیکن افضل التابعین ہے حضرت سیدنا اور سب سے بڑا مرتبہ دیا گیا انہیں کہ سارے صحابہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنا جبہ مبارک عطا کر کے وہ اسے کرنی کے بعد بھیجا تھا کہ جاؤ اسے دے کر کے میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ عالم ہے۔ یہاں ماں باپ کو چھوڑ کر بھٹکے رہتے ہیں، اللہ دیکھ لیتا، ماں مر رہی ہے، باپ پیاسا ہے، باپ بھوکا ہے، کاروبار کے لائق نہیں ہے، چھوڑ کر چلو بھٹکتے رہو، یہاں ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر۔ یہ حال بنا رکھا ہے، یہ حال بنا رکھا ہے۔ تو عقل مند کے نزدیک تو یہی ہے کہ جب اف کہنے سے منع کیا گیا تو اس سے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تو یوں ہی حرام ہے، یوں ہی حرام ہو۔ جب اف تک نہیں کر سکتے ماں باپ سے تو باقی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا احترام ہی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور یہاں قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا مرتبہ جو ہے، شہید جو ہے یہ بہت آسان مرتبہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا بہت آسان مرتبہ ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری زندگی عمل راہ خدا پہ مارا جائے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، تو پھر وہ غوث اعظم 25 سال تک مجاہدت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، وہ بھی کچی سبزیاں اس عالم میں کہ 25 سال تک کھانے کی وجہ سے جسم ہرا ہو چکا تھا۔ وہ علم کا سمندر کے جن کے پاس قرآن کے اتنے علوم ہیں کہ ابن زوجی جیسے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ کسی بھی آیت کی 11 سے زیادہ تفسیر ہوئی ہی نہیں ہے آج تک، کوئی بھی نہج سے، کوئی بھی طریقے سے، لیکن جب وہ امام حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں تو 11 تفسیر تک تو مسکراتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، لیکن 12ویں سے 40ویں تک جب پہنچتے ہیں تو اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، اپنا سینہ چاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے کرتے کو پھاڑ کر کہ اتنا علم کہ ساری کتابیں کنار ڈالی کہیں نہ ملا جو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا اتنا علم اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا تھا کہ ابن جوزی جیسے محدث و مفسر اپنے کرتے کو پھاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا علم کہاں سے آ گیا۔ ان علماء کی زندگی کا کیا حال ہوگا، ان کی قبر میں اللہ نے انہیں کیسی حیات عطا فرمائی ہوگی، جنہوں نے اپنی صبح شام سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جب ان کا یہ حال ہے تو جن کے صدقے میں یہ سب جن کے صدقے میں شہید ہو رہے ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کر شہید ہو رہے ہیں، جن پر ایمان لا کر شہادت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں، وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہو، اور جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی قبر میں زندہ نہ ہو، یہ بات تو عقل میں آنے والی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ سب زندہ ہیں تو وہ سب سے بہتر زندہ، سب سے بہتر زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کی زندگی سب سے اعلیٰ، ان کی زندگی سب سے بہتر. اور ہم یہی کہتے ہیں جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا، پڑھتے جائیں گے، کہتے جائیں گے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو زندہ ہے، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھو جائے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور ایک واقعہ بھی بتا، اور ایک تعجب کی بات بتاؤں گا میں آپ کو. یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا، اور اس واقعے کو ان لوگوں نے بھی دیکھا جو بخاری پڑھتے ہیں. اس نے بھی داؤد راز کر کے ان کے شارح بخاری ہیں، اور اس کی شرح کو یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں. میرے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی. اس نے بھی یہ واقعہ درج کیا ہے. میں نے جب پڑھا تو میں تعجب میں پڑ گیا. ان کی عقل کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایک طرف کچھ اور کہتے ہیں اور دوسری طرف لکھتے کچھ اور. یعنی اللہ تبارک و تعالی حق کو ان کے ذریعے ظاہر کر کے، حق کو ظاہر کر کے ان کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا. بلاکن لا یشعرون، ان کو اس پر شعور نہیں. نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے زمانے میں، یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ اور نور الدین زنگی علیہ رحمہ، ان دونوں نے امت کو سہارا دیا. اور مسجد اقصی جسے جسے لوٹا گیا، 13 لاکھ مسلمانوں کو اس زمانے میں قتل کیا. بڑا خون بہایا تھا سلیب نے، 13 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. یہ تاتاریوں سے بھی پھرنے کا بات. تو اس وقت اس زمانے میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اور حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نہیں، یہ تو کہاں بچا لے گا. انہوں نے تو صرف اپنا دفاع کیا تھا، انہوں نے صرف اپنا دفاع کیا. یہ صرف ڈیفنس پہ کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے نہیں کھڑے. لیکن اللہ تعالیٰ مسجد اقصی والوں کو پھر راحت عطا فرمائے. اور یہ یقین ہے وہ نہ ڈھائی جائے گی، نہ مٹائی جائے گی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے قیادت پیدا کی کہ وہ اس کے لیے لڑتے رہے، قیامت تک لڑتے رہے. جب دجال نمودار ہوگا تب تک وہ لڑتے رہے. لیکن اب قریب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور اسی ملک شام اور فلسطین کی سرزمین سے خلافت کا قیام ہوگا. اور اسی لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد ملک شام ہی تشریف لے جائیں گے، کیونکہ خلافت یعنی دار السلطنت جو ہوگا، کیپٹل جو ہوگا مسلمانوں کا، وہی ملک شام ہی، وہی تشریف لے جائیں. تو ان کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بڑے عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، تہجد ادا کر کے سوئے تھے. خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیسائیوں کا وہ یورپین چہرہ حضور نے دکھایا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو. حضرت نور الدین گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نصیب فرمائی، زیارت سے مشرف فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے مجھے بچاؤ. پھر گھبرا کر پھر تیسری بار پھر انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، سو گئے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خبر دی اور اب بیدار ہو گئے. کہا کہ اب سونے کا وقت نہیں.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں تشریف لائے تو بالکل سچا خواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب وہی سچا جس پہ حضور تشریف لائے، باقی کوئی خواب سچا نہیں۔ تو جو دیکھتے ہیں نا کہ میں نے سانپ کو آتے ہوئے دیکھا، وہ پھر دیکھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دادا انتقال کر گئے، ہوا کہ میرے ہاتھ میں پراپرٹی کے پیپر پکڑا رہے تھے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری دادی جو ہے کچھ سونوں کے مٹکے دکھا رہی، میں جا کر گاؤں کی زمین کھود لوں یا کیا؟ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دکھا رہے تھے کہ بیٹا میں نے محنت کر کے پراپرٹی بنائی ہے اور تم بھی محنت کر کے، میں نے محنت کر کے خزانے کے مٹکے بھرے ہیں، اب تم بھی کر لے محنت کر کے۔ لیکن یہاں چکر میں کیا ہوتے ہیں، کیا زمین کو اس چکر میں تو کوئی خواب سچا نہیں ہے، سچا وہی خواب۔ اور یہ بات مجھے بزرگ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں علی کی رحمت فرمائے، بڑے عظیم بزرگ خان والے برکات، بڑی تسلیاں دی ہے، بڑا کرم کیا ہے مجھ پر، چند وقت کی ملاقات اور اس میں بڑا کرم مجھے فرمایا، بڑی دعاؤں سے بھی نوازا اور بڑی مصیبت سے بھی بچایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی خواب سچا نہیں ہوتا، ایک ہی خواب سچا ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے علاوہ کوئی خواب سچا نہیں۔ تو خواب کے پیچھے نہ بھاگے۔ ابو الدین زنگی علیہ رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، انہیں یقین ہو گیا کہ حضور نے فرمایا ہے، کوئی تو بات۔ وزیر کو بلایا، وزیر بھی اللہ والے تھے، وزیر سے مشورہ کیا، وزیر نے کہا رکنے کا وقت نہیں، فوراً چلتے ہیں مدینے طیبہ۔ کوئی بڑا معاملہ درپیش، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کوئی بڑا معاملہ درپیش ہے، چلے مدینے طیبہ۔ 20 سواروں کو ساتھ لیا اور مدینے طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ وقت اچانک حاضر ہوئے، سلطان اچانک آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، سب کو آنے کی دعوت دی گئی کہ نور الدین زنگی آئے ہیں، لوگوں کو مدینے والوں کو تحائف تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سارے لوگ آئے، سارے لوگ آ کر کے کھڑے ہوئے ملاقات کرتے تھے، تحفہ لیتے تھے، چلے جاتے تھے، ملاقات کرتے، تحفہ لیتے، چلے جاتے۔ ساروں کو تحفے تقسیم ہو چکے تھے، جو کچھ انہیں دینا تھا نذرانے وہ سب کچھ دے چکے تھے مدینے والوں کو۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ مدینے جائیں تو مدینے والوں کے لیے کچھ لے کر جائیں، کہ مدینے جائیں اپنی بساط کے مطابق، پریشان ہونے کچھ ہے نہیں تو نہیں جاؤ، اب جب کچھ نہیں ہے تو لینے چلے جائیں، لینے چلے جائیں، اگر کچھ ہے تو لینے بھی جائیں اور مدینے والوں کو دینے بھی جائیں، مدینے والے سے لینے جائیں اور مدینے والوں کو دینے جائیں۔ تو کبھی استطاعت ہو تو یہ بھی کر لیا کریں، وہاں بہت سے فقراء بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں صرف پیسے بھی دے، اپنی طرف سے کبھی کچھ کپڑے لے جائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائے، وہ ہر کسی کے لیے جائز ہوتی ہے وہ چیزیں، اور ہر کسی کے لیے وہ فائدہ بھی کر لیا کرے، انہیں تحفے لے جا کر کے لے دیا کہ وہ اگر مدینے والے کیا ہی بات ہے، اگر ہمارے تحفے سے خوش ہوئے اور خوشی خوشی ہمارے لیے بارگاہ رسول میں مبارک بیڑا حضرت نور الدین زنگی نے سب کو تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد فرمایا کوئی رہ گیا ہے، بار بار پوچھا، لوگوں نے کہا جتنے مدینے والے تھے سب ہو گئے، کہاں کوئی باہر والا رہ گیا ہے جو مدینے میں رہتا ہوں؟ کہاں ہاں 2 آدمی ہیں لیکن ان کو تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں، وہ خود بانٹتے ہیں، بلکہ جب قحط پڑا تھا تو بہت سارا مال انہوں نے مدینے والوں میں بانٹا، اناج تقسیم کیا، کپڑے تقسیم کیے، بہت مدد کی انہوں نے۔ نور الدین نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ، کہا یہ تو خود مالدار ہے اور خود جو ہے عبادت گزار ہے، ان کو کیا ضرورت ہے انہیں عبادت کرنے نے کہا نہیں کیا۔ جب وہ آئے سامنے تو دیکھا کہ یہ وہی لوگ تھے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ ہر طرح سے ان کی تلاشی لی گئی، ہر طرح سے ان سے سوالات پوچھے گئے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ ایک ہی بات کہتے تھے، بس حج کے لیے آئے تھے اور مدینے طیبہ جب زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو یہاں سے دل لگ گیا، اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں کہ یہی رہے، اس سالوں تک یہی رہے گے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بس آزاد تاجر ہیں، یہاں پر رہیں گے، یہی تجارت کریں گے، یہی عبادت کریں گے، حضور کی بارگاہ میں پڑے گے۔ بہت سختی کی، وہ ایک ہی بات دہراتے۔ نور الدین نے کہا چلو اپنے گھر، اپنا گھر مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟
گھر میں لایا گیا، کوئی چیز نہیں تھی، ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا، کوئی چیز نہیں۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے جس مصلے پر یہ لوگ بیٹھتے تھے اسے اٹھایا تو دیکھا ایک لکڑی کا تختہ ہے، اور جب تختے کو ہٹایا دیکھا تو نیچے بڑی سورت انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ سورت کس لیے کھول رہے تھے، تب انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں اور عیسائی بادشاہ نے روم سے ہمیں بھیجا ہے، یورپ سے ہمیں بھیجا ہے کہ یہاں پر ہم آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو یہاں سے نکال کر لے جائیں تاکہ پھر پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام پر صرف ہماری ہی حکومت ہو اور ہمارا ہی جھنڈا لہرائے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم نے آدھے سے زیادہ سورت کھود لی تھی اور روزانہ اس کی مٹی کو ہم مشکیزے میں بھر کے اور جنت البقیع میں لے جا کر رات میں ڈال دیا۔ مگر جب آدھی صورت ہم نے کھول لی تو آگے جا ہی نہیں پاتے تھے۔ جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ایک تیز نور ہماری آنکھوں میں آتا جو ہمیں اندھا کر دیتا اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا کہ ہم آگے کیا کریں، اور پھر ہم پلٹ کر آتے۔ چند دنوں سے یہی حالت ہماری ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے انہیں پکڑا، قتل کیا اور ان کے بادشاہ کو ان کا سر روانہ کر دیا، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ارد گرد میں گہری خندق کھدوائی اور اسے سیسے سے بھر دیا تاکہ پھر دوبارہ سے کوئی اس کی طرف آنا چاہے تو اس سیسے کو توڑ نہ سکے۔ شیشہ نہیں، ایک میٹل ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، پگھلنے کے بعد جب وہ جمتا ہے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے، اسے توڑا تو دیوار بنائی اور اسے سیسے سے بھر دیا کہ کوئی اسے توڑ بھی نہ سکے، اسے کھود بھی نہ سکے اور اسے کھود بھی نہ سکے۔ تو یہ واقعہ عظیم واقعہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس روضہ مطہرہ میں آج بھی ویسا سبحان اللہ، حضور زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے باعث نعمت ہے اور دنیا سے جانا بھی باعث نعمت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آنا تو باعث نعمت ہے ہی، دنیا سے جانا باعث نعمت کیسے ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنی قبر میں رہ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد حاضر، حضرت علامہ ابن حجر نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا۔ حضرت علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ ایک عظیم محدث ہے اور بڑے اوتھینٹک ہیں، سبھی کے نزدیک جتنے بھی مسلک ہیں عرب کے معجم کے سب کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی حاضر ہوا، اس نے پتہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، اس سے بتایا گیا کہ حضور کو وصال تھا۔ وہ حضور کے روضے اطہر پر حاضر ہوا، حضور کی قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور ہوتا جاتا تھا کہ میں تو قرآن میں پڑھ کر آیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ہے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب میں تو آیا تھا یہاں پر اپنی توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اب میں کہاں جاؤں گا؟ کون ہوگا؟ کون سا در ہے کہ جس در پر میں جاؤں وہاں پر میری توبہ رونے لگوں اور روتے روتے مسجد کے صحن میں آ گئے اور اللہ فرمانے لگے وہی رب ہے جس نے وہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس اعرابی کو بشارت دو کہ اللہ نے تیری توبہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم حالت سے سبحان اللہ۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا، اور یہاں حضور کا وصال ہوا، وہاں پر لوگ ابھی تجہیز و تدفین نہیں ہوئے، کچھ لوگ جو ہے اختلاف کا شکار ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ آج کی وہ جگہ موجود ہے مدینہ طیبہ میں، اسے محفوظ رکھا گیا ہے ثقیفہ بنی سعدہ کے نام سے، وہ چھوٹا سا باغ ہے جو آج بھی محفوظ ہے، روضہ رسول کے نام سے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ رہتا ہے۔ تو وہ انصاری صحابی تھے، وہاں پر سارے انصار جمع ہوئے جتنے مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے۔ انہیں یہ ڈر لاحق ہوا کہ اب حضور کا وصال ہو گیا، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، مکہ تو فتح ہو چکا حضور کے زمانے میں، وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو چکے، ہو سکتا ہے یہ سب وہاں چلے جائیں اور اپنی الگ جماعت اور حکومت قائم کر لیں، ہم کیا کریں؟ ہم پھر سے کمزور ہو جائیں گے، لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، جو آس پاس کے دشمن قبائل ہیں وہ ہم پر پھر حملہ آور ہوں گے، یہودیوں کو ہم نے یہاں سے نکالا وہ پھر چلے آئیں گے، تو اس لیے کیوں نہ ہم اپنا قائد منتخب کریں۔ تو سب جمع ہوئے اور متفق ہو کر کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا امیر بنا دیا کہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہوں گے، آپ ہی ہمارے سردار ہوں گے، اور آپ ہی کے ماتحت ہم انصار جو ہے یہاں مدینہ طیبہ میں آپ جیسا حکم دیں گے ویسے جس کے خلاف لڑنا ہوگا اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، جسے اپنا بنانا ہوگا اسے گلے سے۔ اس کی خبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں حالات سے آگاہ کیا اور لے کر کے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انصار کے حالات کو دیکھا، چند اور مہاجر صحابہ وہاں پر جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد ساری باتیں ہوئی، بہت سی حجتیں ہوئی، بہت سی باتیں، اس کے بعد پھر حدیثوں کو پیش کیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے دلائل رکھے اور کہا کہ ہم انصار نے تمہاری مدد کی، انصار تمہارے کام آئے، لہذا خلیفہ جو ہوتا وہ انصار بھی صحیح ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً تم نے ہماری مدد کی، جب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا تم نے ہمیں پناہ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا اے سعد، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی مہاجر ہوں اور میرے نائب بھی مہاجر ہوں؟ حضرت سعد کو بات یاد آتی، بات یاد آتی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، لہذا حضور کا خلیفہ بھی جو ہوتا وہ مہاجرین میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا ارشاد فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں عمر کو خلیفہ کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے رہتے ہوئے عمر کی یہ مجال نہیں، سبحان اللہ، یہ عمر کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہ خلافت کا ایک امور انجام دے سکے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا، اپنا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر کی خلیفہ کے طور پر بیعت کرتا ہوں، اب تم سب بھی ان کی بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے یکے بعد نکلے، یہاں تک کہ انصار بھی، مہاجرین بھی جتنے موجود تھے ان سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی۔ اس قدر جلدی بیعت کرنے کی وجہ یہی ایک بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا، امت بڑھ جاتی، جیسے دیگر انبیاء کرام کے وصال کے وقت ہوا کہ ان کا وصال ہوتا تھا اور قومیں، قبائل جو ہے آپس میں پھوٹ جاتے تھے اور پھر ان کا دین، ان کی لائی کی دعوت وہیں پر ختم ہو جاتی۔
لیکن اب یہ دین تو قیامت تک سبحان اللہ اب اس دعوت کو تو قیامت تک باقی رکھنا تھا. تو اس بنا پر اس قدر تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے وہاں پر بیعت کی گئی. پھر جس صحابی کو یہ خبر دی جاتی انہیں پتا چلتا وہ آتے اور صدیق اکبر کی بیعت. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ حضور کی طبیعت کو اچھا دیکھ کر وہ پہلے ہی چلے گئے تھے مدینے طیبہ سے. تو وصال ہوا تو اس وقت حضرت مولا کائنات مدینے طیبہ میں موجود نہیں تھے. تو انہیں کیسے پتا چلتا کہ بیعت کی جائے؟ کیسے پتا؟ پھر بعد میں آپ کو یہ لگا کہ شاید اس اہم امور کو ان لوگوں نے انجام دیا. میری ضرورت محسوس نہیں کی اس لیے مجھے نہیں بلایا. اور سب سے اہم بات جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاخیر سے بیعت کرنے کی یہ تھی کہ آپ دختر رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل بیمار رہتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس عظیم زوجہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا. زیادہ تر حضرت خاتون جنت کے تیمار دارے میں حضرت مولا کائنات موجود رہا. جلدی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سے واقف کرایا گیا کہ یہ اختلاف یہ انتشار پھیلا تھا اس بنا پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں جلدی کرنی پڑی اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے اس لیے آپ تک خبر نہیں پہنچی. تو پھر حضرت مولا کائنات کو جب حقیقت کا علم ہوا آپ بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور آپ نے بھی بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ سبحان اللہ. لیکن بس جنہیں جھگڑا پیدا کرنا ایسے بھی پیدا کریں. حقیقی واقعات کو چھپا کر حقیقی بات کو چھپا کر. یہاں پر ایک بات اور بتاؤں حضرت ابو سفیان سے بھی لوگ جو ہے ٹینشن میں رہتے ہیں. وہ صحابی رسول ہمارے سروں کے تاج ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کہا اے علی تم بنو ہاشم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے. تم اگر اعلان کر دو تو تمہارے حق میں تلواریں لہراتی نظر آئیں. تمہیں خلیفہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ کمال کہتے ہیں تقیہ کیا تھا حضرت علی. تقیہ کیا. کیا تقیہ کیا تھا کہ کہیں لڑنا پڑ جائے گا لوگ حملہ کر لیں گے اس لیے ان کے ڈر سے بھی حضرت علی نے ان کو خلیفہ بنا دیا. واہ بھائی سینہ پھونکتے وقت دماغ نہیں چلا تھوڑا بھی نہیں چلا کہ بیٹے کا تو یہ عالم ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں تنہا ہو کر بڑے 22,000 کے لشکر کے سامنے اور باپ جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے اسد اللہ کہا جاتا ہے خیبر کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنا کر لڑ رہا ہے. وہ لوگوں سے ڈر کہاں تمہاری عقل ہے؟ کبھی دماغ کو بھی پیٹ لیا سر کو بھی پیٹ لیا تو کچھ تھوڑا ہل کر کے کام کرنے کہ بیٹے کی بہادری کا یہ عالم جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ان کا یہ عالم ہے کہ 22,000 کے لشکر کو اکیلے اپنی تلوار سے ڈراتے بھگاتے نظر آ رہے ہیں اور مولا کائنات جو ہے اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنے منصب کے لیے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا اس کے لیے ڈر جائے. حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے ساتھ تلواریں لہرائیں کوئی مقابلے میں نہیں آئے گا. پورے بنو ہاشم پورے بنو امیہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حضرت علی سے کہا حضرت علی نے کہا نہیں ہرگز مجھے یہ چیز گوارا نہیں. سبحان اللہ. مجھے ہرگز خلافت کا کوئی لالچ یا خلافت کی کوئی تمنا نہیں.
جس طرح میں نے اپنی پوری زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اسی طرح حضور کے خلیفہ کی بھی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کیا، بڑے عظیم صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ رہی ہے، اتنی زیادہ رہی ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اگر کسی ذات کا انتخاب فرمایا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تو وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار دور میں اپنے ساتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ثانی ابتدائن کا لقب انہیں عطا کیا ہے۔ ان کے ساتھ میں جب وہ گھبرائے کہ دشمن ہمیں دیکھ لیں گے تو حضور نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ہمارا ساتھ دینے والا ہے، کوئی دشمن خدا ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اور وہ اتنے مطمئن ہو گئے تھے، اتنے مطمئن ہو گئے تھے، اتنا اطمینان اس کلمے سے، ان اللہ معانا کے کلمے سے ان کے دل میں اتر آیا تھا کہ سانپ ڈستا بھی رہا تو ان کے جسم پر ذرہ برابر بھی جو ہے اس کے جسم، اس کے ڈسنے کی، اس کے کاٹنے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اتنے مطمئن ہو گئے تھے حضور کے قریب، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اپنے پیر رکھ دیا، تو ڈستا رہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا ہے کوئی نہیں پریشان کر سکتا، کوئی نہیں تکلیف دے سکتا، اب تو بھی کیا تکلیف دے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا پیغام غار طور سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کی محبت میں کتنی بھی اذیتیں برداشت کرنی پڑ جائے اسے ہنستے ہوئے برداشت کرو، لیکن نبی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنے دل سے نہ نکلنے دو۔ کتنی بھی صعوبتیں ہو، کتنی بھی تکلیفیں ہو، دنیا کتنی ہی رنگینیوں کے ساتھ ہمیں اپنی طرف آواز دے، لیکن محبت رسول ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ اس قدر محبت رسول میں ڈول جاؤ کہ سانپ ڈستا رہے، دنیا سانپ بن کر ڈستی رہے، لیکن ابو بکر کی صدیقیت کو اپنے دل میں اتنا بسا لو، اتنا بسا لو کہ دنیا کا یہ ڈسنا ہمارے دل سے محبت رسول کو نہ نکال سکے، دنیا کا یہ ڈسنا ہمارے دل سے تعظیم رسول کو نہ نکال سکے، دنیا کا یہ ڈسنا ہمارے دل سے عقیدت و احترام رسول کو نہ نکال سکے۔ ہم اپنی جان دے دیں ناموس رسالت پر، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آج تک نہ۔ اس قدر ہمیں مستحکم اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے راستے پر بھی ساتھ رہے، کبھی آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے جانی ساز کی کیا حال ہے، کیا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس لیے ہو جاتا ہوں کہ کبھی کوئی حملہ ور آگے سے آئے تو پہلے مجھ پر حملہ، پیچھے پھر گھبرا کر اس لیے ہو جاتا ہوں کبھی کوئی پیچھے سے آئے تو پہلے مجھ پر حملہ کرے، دائیں اس طرف اس لیے ہو جاتا ہوں کبھی کوئی دائیں سے آئے تو مجھ پر حملہ کرے، بائیں اس لیے ہو جاتا ہوں تاکہ کوئی بائیں سے آئے تو مجھ پر حملہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابو بکر کے جسم میں جان ہے کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، پوری زندگی اپنی جان سے اپنے مال سے حضور کو اسلام کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وہ صحابہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنا مال دے دے کر کے انہیں آزاد کرائے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنا مال دے دے کر کے آزاد کرائے۔ ہجرت کے راستے میں جتنے اخراجات تھے سارا خرچ حضرت صدیق اکبر نے خود برداشت کیا، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ابو بکر سے بڑھ کر کسی کے بھی مال میں مجھے کبھی کوئی فائدہ نہیں، ابو بکر کے مال نے مجھے ساروں کے مال سے زیادہ فائدہ ابو بکر کے مال نے کہ وہ ہر لمحہ ہر موقع پر اپنا مال لے کر کے اپنی جان لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے کہ سب کچھ حضور پر قربان۔ سبحان اللہ۔ جنگ حسینہ کے موقع پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنتے اور سارا مال، سارا خزانہ، ساری دولت سب کچھ اٹھا کر لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ آپ کے لیے دیا۔ یہ عالم خزانہ ساری کا سیدنا صدیق ہے
کہ ہر لمحہ کھڑے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حضور کو، حضور کی تصدیق کرنے والے لوگوں سیدنا صدیق اکبر، عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ ہیں، اکثر صحابہ ان میں وہ لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیں، حضرت طلحہ کو دیکھ لیں، حضرت زبیر کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، یہ سب وہ صحابہ ہیں جن تک دعوت اسلام خفیہ طور پر حضرت صدیق اکبر نے پہنچائی، اور یہ سب بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، واقعہ معراج بیان کیا ہے۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا تھا کہ اب یہ چیز بتا کر میں کہوں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسجد اقصیٰ جائے اور پھر آسمانوں کی سیر کرے، یقیناً لوگ جو ہے کہ انہیں دیوانہ کہیں گے معاذ اللہ اور سب انکار کر دیں گے، تو اس بدبخت کو سب سے پہلے اگر کوئی ملا تو صدیق اکبر اور چلا تھا سنانے کے لیے، سب کو بہتانے کے لیے پہلے ابو بکر سے عاشق رسول کو مل گیا، عاشق صادق سے مل گیا، سبحان اللہ، وہ جن سے عشق رسول کا دروازہ کھلتا ہے، سبحان اللہ۔ ملنے کے بعد کہا جانتے ہو تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمان پر گیا، جنت الدوزخ کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، کلمات لیے، آسمانوں کی سیر کی اور پھر آ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا، انہوں نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا انہوں نے ہی کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ یقیناً میرے حضور رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی گئے ہیں، انبیاء کو عبادت بھی کرائی ہے، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اس سے کلمات بھی لیے ہیں، اور رات کے اسی حصے میں دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں۔ اس بات کی تصدیق ابو بکر کرتا ہے، تبھی سے حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق کا خطاب دے دیا، اور قیامت تک انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ عالم ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو خلیفہ بنایا گیا، 2 سال کچھ ماہ آپ کی خلافت کے امور انجام دیے، بہت زیادہ فتوحات تو آپ کے زمانے میں نہیں، لیکن بہت بڑے کارنامے آپ کے زمانے میں۔ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کی سرخوبی آپ نے فرمائی، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا اس میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پرچم تلے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور نبوت کے جھوٹے مدعی بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور صحابہ کرام کے اس عمل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق مل گیا کہ اب جو بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوگا اس کا وہی حشر ہوگا جو مسلمہ کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس سے دلیلیں نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ ہمارے ساتھ معجزہ دکھا دے، یہ دکھا دے، تو نے دعویٰ کیسے کیا؟ بس وہی انجام ہے جو مسیلمہ کذاب کا، میں نہیں کروں گا ورنہ کل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو جو انجام اس کا ہوا تھا وہی انجام ان کا بھی ہوگا جو جھوٹے مدعی نبوت مانگتا ہے۔ آخر زمانے میں دجال دعویٰ کرے گا، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر لے گا، اور اس کے قتل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اسے ختم کیا گیا۔ روم کا لشکر مسلمانوں پر حملہ ور ہونے والا تھا، ان لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، اور سب سے عظیم کام جو ہوا کہ اس جنگ یمامہ میں، اسی جنگ کو مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اسی جنگ یمامہ میں، اس جنگ یمامہ میں تقریباً 70 حفاظ شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صدیق اکبر سے عرض کی تھی کہ یا خلیفۃ رسول، قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ آپ نے پہلے انکار کیا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کے زمانے میں نہیں۔ اچھا ایسا نہیں تھا کہ قرآن کبھی جمع نہیں تھا، قرآن جمع، لیکن قرآن مکمل لکھا ہوا تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہوا تھا، الگ الگ پاروں، الگ الگ سورتوں، الگ الگ آیتوں کی شکل میں وہ لکھا ہوا، اور ترتیب کے ساتھ تھا۔
اور قرآن مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے ہر سال سنایا کرتے تھے، اور ہر رمضان میں حضور حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے، جبریل امین علیہ السلام حضور کو سنایا کرتے۔ تو قرآن مکمل، کوئی بھی کہے کہ بعد میں لکھا گیا، نادانوں لکھا نہیں گیا، بعد میں جمع کیا گیا، لکھا پہلے سے ہی۔ حضور پہلے ہی لکھا دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو لکھا دیا کرتے تھے کہ اسے لکھو، اور پھر ترتیب بھی فرمایا کرتے تھے، اس آیت کے بعد اس آیت کو رکھو، اس سورت میں اس آیت کو رکھو، اور پھر املا بھی کروایا کرتے تھے کہ اس کی سیدھی بناؤ، اس کی گول بناؤ، اس حرف کو اس طرح لکھو، اس حرف کو اس طرح لکھو۔ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو کیسے لکھایا کرتے؟ شان والے رسول ہیں۔ ہم اپنے دنیا کے ٹیچر سے سیکھتے ہیں تو اتنے بڑے خودکار بن جاتے ہیں کہ خوبصورت ڈیزائن میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی شان تو وہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے جنہیں سکھانے والا رحمان رب کریم، تو پھر سیکھنے والے رسول اعظم کا کیا نام۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ جو کے زمانے میں ہوا، قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور اس کے جمع کرنے کی جو صورت تھی بڑی مختار۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے فرما دیا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائیں، اور ہر اس شخص سے جس کو قرآن حفظ ہے اور جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے، ہر اس شخص سے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا جائے، ہر اس شخص سے جمع کیا، اور ساتھ ہی اس آیت پر ایک آیت پر دو گواہ لیے جائیں، دو گواہ لیے جائیں۔ جب کسی آیت پر دو گواہ مل جائے تو اس کی قرآن میں شامل ہے۔ یوں ہی قرآن تو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے قرآن کی آیت کے ساتھ حضور نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ بھی لکھ لیا، اور وہ ایسے ہی اٹھا کر دیکھ لے اور کسی سے مغالطہ ہو جائے، کیونکہ سب عربی میں نہیں، قرآن کی عربی میں حضور نے جو تفسیر فرمائی وہ بھی عربی میں، لکھنے والے بھی عرب، پڑھنے والے بھی عرب، سب عربی، زبان عرب۔ تو ہر آیت پر دو گواہ دے، ایک آیت پر دو گواہ نہیں، ایک ہی گواہ۔ حضرت خزیمہ ایک ہی گواہ، آیت کون سی تھی؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ایک ہی گواہ، ان کی گواہی لے لی، کیوں لے لی؟ حضور کے زمانے میں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایسا نذرانہ پیش کیا کہ حضور نے انہیں اسی وقت یہ بشارت دے دی تھی کہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، اور پھر اسے بھی قرآن میں شامل ہوا۔ تو اس طرح قرآن کے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کے ذریعے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے چنا، اس جماعت کے ذریعے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ خود اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ نازل کارنامہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا کہ قرآن جمع کیا۔ 2 سال کچھ مہینوں کی حکومت انجام دینے کے بعد، خلافت انجام دینے کے بعد، اسی طرح سنت رسول کے اتنے بڑے پیکر تھے کہ مثال بھی ہو رہا ہے تو سنت رسول کے مطابق، اسی طرح بخار آیا جیسے حضور کو آیا، چند دن بیمار رہے، اور پھر 63 سال کی عمر میں اپنے محبوب کی سنت کے مطابق اسی عمر میں 63 سال کی عمر میں اس درا کار پانی سے
اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر پر اپنی رحمتیں سبحان اللہ خوب رحمتیں نازل خوب برکتیں نازل اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. کل بھی تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی تو آگے باقی اور باقیات سماعت کریں گے. السلام علیکم.